بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاف بات کے ساتھ۔ ناظرین، الیکشن کی آمد کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو عارضی طور پر جو ہے وہ کام سے روک دیا جاتا تھا۔ جو ابھی گزشتہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے جس میں کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے وہ میئر بنے، تو اس الیکشن کمپین کے دوران بھی یہ ہوا تھا کہ جو سرکاری ایڈمنسٹریٹر تھے یا جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر تھے ان کو بھی جو ہے وہ عارضی طور پہ جو ہے وہ کام سے روکا گیا تھا۔ لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں ترقیاتی کام کرا رہے ہیں، اور ترقیاتی کام صرف اس لیے نہیں کرا رہے کہ لوگوں کو کوئی اس کا کوئی فائدہ پہنچے یا لوگ جو ہے ظاہر ان کا یہ تو کام فرض ہے، ترقی کام سرکاری فنڈ سے وہ کرا رہے ہیں، لیکن جو سیاسی جماعتیں ترقیاتی کام کرا رہی ہیں وہ اپنے جھنڈے لگا کے کرا رہی ہیں، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو MQM پاکستان کے جو ایک رہنما ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، انہوں نے بھی بڑا اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے جماعت کے جھنڈے لگا کر جو ہے وہ ترقیاتی کام کرا رہی ہے۔ اچھا، جہاں تک بلدیاتی نمائندوں کے عارضی طور پر معطل ہونے کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے آج خود ایک آباد میں ایک تقریب تھی جہاں صوبائی وزیر بلدیات مبین جمانی صاحب موجود تھے۔ انہوں نے خود یہ کہا کہ بالکل یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں ان کو کم از کم یہ ہے کہ عارضی طور پر کام سے روک دیا جاتا ہے، اور سرکاری جو افسران ہوتے ہیں ان کو وہ ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں۔ لیکن وزیر بلدیات کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یعنی حکومت سندھ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی۔ جب ہدایت نہیں ملی تو ظاہر ہے کہ اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ دھڑلے سے جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، سرکاری فنڈ کے ذریعے، سرکاری فنڈ سے ترقیاتی کام کے ذریعے۔ پھر ایک اور بات جو ہم نے کل آپ سے کہی تھی کہ جناب شہر میں جو بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، جو بینر آویزاں ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے جو جھنڈے اور جو سیاسی رہنماؤں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، اس پر عدالت نے جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے بڑا سخت ایکشن لیا ہے اور کہا ہے کہ 21 جنوری تک یہ سارے جو ہے بل بورڈ ہٹا کر جو ہے رپورٹ پیش کی جائے۔ لیکن آج 20 جنوری گزر گئی، ہم نے شہر میں دیکھا کہ وہی بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، سیاسی رہنماؤں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، ان کے بینر لگے ہوئے ہیں، ان کے نام سے جو ہے وہ بل بورڈ اور دوسری جو جتنے پبلسٹی میٹر جو ہے وہ سب جو ایسے مقامات پر لگے ہوئے ہیں جو سرکاری مقامات ہیں، جو KMC کی ملکیت ہیں، اور جو میئر کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، عدالت کے حکم کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ باقاعدہ ہدایت جاری کی تھی کہ جناب یہ جو جتنے بھی بل بورڈ ہیں وہ شہر سے ہٹا لیے جائیں، لیکن لگتا ہے کہ ان کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ نہ صرف ان کی کوئی رٹ نہیں ہے بلکہ جو اس وقت نگراں حکومت ہے اس کی بھی کوئی رٹ نہیں ہے، یا نگراں حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اس کام میں پڑے۔ تو جو بل بورڈ جو لگے ہوئے ہیں وہ اسی طرح آج 20 جنوری ہو چکی ہے، کل 21 جنوری ہے، تو ظاہر ہے کیسے وہ سارے ہٹائے جا سکیں گے۔ اور جو عدالت نے جو حکم دیا ہے کہ وہ 21 جنوری کو جو اس کی رپورٹ پیش کرے، تو کیا رپورٹ پیش کی جائے گی؟ کیونکہ شہر میں ابھی تک سیاسی جماعتوں کی تصاویر، سیاسی جماعتوں کے نعروں پر مشتمل بل بورڈ اور سیاسی جماعتوں کے جھنڈے جو ہے وہ پورے شہر میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اب جہاں تک میئر کراچی کی بات ہے، میئر کراچی نے جو ہدایت کی ہے تو کم از کم میئر کراچی کا تو تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو میئر کراچی اگر کسی اور جماعت کے جھنڈے یا بل بورڈ نہیں ہٹوا سکے تو کم از کم اپنی جماعت کے تو ہٹا سکتے تھے، کیونکہ شہر میں بلاول بھٹو کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، پارٹی کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے جو بینر اور بل بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں، جھنڈے تو ظاہر ہے کہ MQM پاکستان کے بھی ہیں اور TLP کے بھی ہیں، اور استحکام پاکستان جو ایک پارٹی بنی ہے، مولوی محمود صاحب جو یہاں کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ عدالت کا جو یہ حکم ہے اس کے نتیجے میں شہر جو ہے وہ سیاسی نعروں، سیاسی جھنڈوں اور سیاسی جو تحریریں ہیں ان پر مشتمل جو بل بورڈ ہے
ان سے جو ہے وہ شہر جو ہے وہ پاک ہو سکے گا۔ اور جو ٹاؤن انتظامیہ ہے، جو ظاہر ہے کہ اس وقت بلدیاتی نمائندے ہیں، منتخب نمائندے یقیناً وہ ان کو کام سے نہیں روکا گیا ہے، اور وہ پوری بلدیات کا جو فنڈ ہے، جو ٹاؤنوں کا جو فنڈ ہے، اور ٹاؤن کی جو مشنری ہے، ٹاؤن کا جو سٹاف ہے، وہ پورا کا پورا سرکاری وسائل جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انتخابات میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ MQ پاکستان اپنے جو جلسہ ان کا ہونا ہے اس کے لیے پوری تیاری انہوں نے کر لی ہے۔ بڑا ان کا ایک جلسہ ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس بڑے جلسے میں لوگوں کو کس قدر جو ہے وہ جمع کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد یقیناً جماعت اسلامی نے بھی جلسے کرنے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو بھی کراچی آنا ہے۔ اور جہاں تک PTI کا معاملہ ہے تو PTI لگتا ہے کہ عملی طور پر نہ تو جلسہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، نہ کوئی عملی طور پر انتخابی مہم چلانے کی پوزیشن میں ہے۔ تو PTI نے جو سہارا لیا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہوا ہے، اور PTI اپنی انتخابی مہم بھی آن لائن شروع کر رہی ہے۔ PTI اپنے جلسے بھی آن لائن جو ہے وہ شروع کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آن لائن جلسے کے نتیجے میں یا جو آن لائن انتخابی مہم ہوگی PTI کی، کیا وہ ووٹروں پر اثر کر سکے گی، اور کیا وہ ووٹر جو ہے گھر سے نکل سکیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور کیا واقعتاً جو ووٹروں کا جو ایک دلچسپی کا جو عمل ہوتا ہے وہ پولنگ والے دن نظر آئے گا۔ اور وہ اگر PTI یہ کہتی ہے کہ ان کی لوگوں میں بڑی مقبولیت ہے، بالکل ان کی یہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے ان ووٹروں کو گھروں سے نکال کے پولنگ اسٹیشن تک لانا اور ان سے ووٹ ڈلوانا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو جب PTI جو ہے وہ انتخابی مہم ہی صحیح طور پر نہیں چلا پا رہی ہے اور انتخابی جلسے نہیں کر پا رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ صرف آن لائن انتخابی مہم چلا کر یا آن لائن انتخابی جلسے کر کے وہ پولنگ ڈے پر جو ہے وہ اپنے ووٹروں کو پولنگ اسٹیشن تک لا سکے اور اپنے حق میں ووٹ ڈلوا سکے۔ اور ناظرین، ایک سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی کا تھا، بڑا دیرینہ مسئلہ تھا، وہ ہے کے الیکٹرک کے ظلم کا۔ کے الیکٹرک، جب سے کے الیکٹرک کا قیام عمل میں آیا ہے، کے الیکٹرک نے کراچی پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے، اربوں کھربوں روپے جو ہے کے الیکٹرک اس شہر سے جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، زائد بلنگ کے نام پر اور مختلف مدوں میں مختلف ٹیکس لگا کر، اور پورا شہر جو ہے وہ کے الیکٹرک سے کے اس ظالمانہ اقدامات کا شکار ہے، پریشان ہے۔ اور پورا شہر جو ہے وہ، اور سیاسی جماعتیں بھی اس حوالے سے مختلف دھرنے دے چکی ہیں، احتجاج کر چکی ہیں، اور پورے شہر کا بھی یہ مطالبہ تھا، سیاسی جماعتوں کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ جو کے الیکٹرک کا جو لائسنس ہے اس کی تجدید نہ کی جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے لائسنس کی تجدید جو ہے 6 ماہ کے لیے اسی حکومت نے کی تھی جو PDM کی حکومت تھی، جس میں مسلم لیگ نون بھی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی، MQ پاکستان بھی تھی، مولانا فضل الرحمان بھی تھے۔ تو انہوں نے کے الیکٹرک کا لائسنس جو ہے وہ میعاد جو ختم ہو چکی تھی وہ 6 مہینے کے لیے بڑھا دی تھی، اور اب وہ 6 مہینے میں جب ختم ہو رہے تھے تو وہ ملبہ چونکہ نگراں حکومت میں ڈالنا تھا کہ جی ہم نے تو نہیں کیا، نگراں حکومت نے کیا، اور 20 سال کے لیے کے الیکٹرک کو 20 سال کے لیے لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ سیاستداں جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آخر کس بات کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، جب وہ کراچی کے شہریوں کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور ایک ایسا پرائیویٹ ادارہ، بجلی ایک ایسی بنیادی ضرورت کہ جو لوگوں کو مل پیسے دے کے بھی نہیں مل رہی ہے، اور لوگوں سے جس طرح زائد بلنگ کی جاتی ہے، مختلف مدوں میں ٹیکس لگائے جاتے ہیں، اور جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کا بوجھ بھی جو ہے، جو ٹیکس درمیان جو ہیں، جو بجلی کا جو بل برابر بھرتے ہیں ان پر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ کے الیکٹرک کا معاملہ ہم آپ کو بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، کوئی کیئر ٹیکر حکومت ہو، کوئی PDM کی حکومت ہو، تو یہ جو کے الیکٹرک ہے یہ ان تمام تر حکومتوں سے بالا تر کوئی ادارہ ہے، اور ان حکومتوں کا کوئی اختیار جو ہے، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، کسی پارٹی کی حکومت ہو، ان کا اختیار کے الیکٹرک پر نہیں چلتا، اور کہا یہی جاتا ہے
कि वो जो के इलेक्ट्रिक वो जो बहती गंगा जिसे कहते हैं ना, जो पैसे की जो रेलपेल है, और जो जिस तरह के इलेक्ट्रिक कराची शहर से जो है वो अरबों खरबों रुपए जो है लोगों से लूट रही है, तो ये के इलेक्ट्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और अब के इलेक्ट्रिक को जो है बिल्कुल बेलगाम घोड़ा जिसे कहते हैं के इलेक्ट्रिक है, इसकी लगाम जो है कोई खींच ही नहीं सकता। और लगता है कि जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, जो जमहूरी हुकूमतें हैं, वो उनके बस की बात ही नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक का मामला जो है जमहूरी हुकूमतों से ऊपर का मामला है। अब ये ऊपर कौन सा मामला है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ये जो 20 साल का लाइसेंस, यानी तमाम तर शोर शराबे के बावजूद तमाम तर जो है वो रुका, लोगों के जितने भी लोगों ने इस पे एहतजाज करना था, धरने देने थे, उस सब के लोगों की 3.5-4 करोड़ का ये शहर है, उनकी मर्जी के खिलाफ आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन बाख्तियार लोग हैं कि जिन्होंने ये इख्तियार जो है वो देते हुए के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस जो है वो 20 साल के लिए जो उसकी मजीद जो है तजदीद कर दी। और अब शहर के लोग जो है वो मजीद 20 साल तक जो है वो के इलेक्ट्रिक का जुल्म बर्दाश्त करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है खलाई मखलूक के हवाले से, और उनका कहना है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आवाम से वोट मांग रही है, आवाम के पास जा रही है, लेकिन जो हमारे मुखालिफ हैं उनका इशारा यकीनन मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की तरफ है, या दीगर जो एक दो छोटी जमातें हैं, तो उनका इशारा यह है कि हम तो आवाम से वोट मांग रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी जमातें हमारी मुखालिफ वो खलाई मखलूक की तरफ देख रही है, उन्होंने खलाई मखलूक से उम्मीदें लगा रखी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, नवाज शरीफ ने सबसे पहले ये जुमला इस्तेमाल किया था खलाई मखलूक का, जिस पे बड़ा शोर हुआ था, बड़ा एतराज़ हुआ था, लेकिन वही नवाज शरीफ साहब जो है आज उसी खलाई मखलूक की छतरी तले जो है वो पाकिस्तान उनकी वापसी हुई है, और उनके सारे केसेस जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, तेज़ी के साथ ख़त्म हुए हैं, और अब वो फिर जो है एक अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने के काबिल हुए हैं, और एक बार फिर ये तासुर कायम हुआ है कि जनाब वो हर तरह से क्लियर हो गए हैं। और वो जो खलाई मखलूक जिनका वो जिक्र करते थे, कहा जाता है कि वो अब उनके साथ है, जिस खलाई मखलूक का जिस वक्त वो पहले जिक्र करते थे वो उनके खिलाफ थी, लेकिन आज की खलाई मखलूक जिसको वो कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो खलाई मखलूक उनके साथ है, और वो जो मुखालफिन हैं नून लीग के लोग या वो जो उनके मुखालफिन हैं वो खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए हैं कि वो उन्हें मुंतखब कराएंगी, वो उन्हें हुकूमत बनाएंगी, लेकिन हम पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो सिर्फ आवाम से उम्मीद रखते हैं और आवाम से वोटों की जो है वोट मांग रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।